کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکل نافے لوٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، صحرا کسی نے مانگا، پڑھ کر ہی سے پایا جتنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، مانگو میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، قربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، جس وقت رنگ چہرہ محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا، پر میرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مجھے بسا دیے ہیں، لا
عازم نہیں ہے کوئی ایسے ہی رنج میں ہو جا پر بنی ہو یا پھر ویسے ہی رنج میں ہو آپ کا غلام چاہے جیسے ہی رنج میں ہو آپ کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو آپ کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم نزد نصیر تیری طرز نوا مسلم ملک سخ کی شاہی تجھ کو رضا مسلم ملک سخ کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سے کے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں سدا بہار مولا سدا بہار تیس باغ ایتھے کتی خزانہ آوے کتی خزانہ آوے ہوڑ فیض بے حسابات اتھوں ہر بکھا پھل کھاوے محمد کبیر نقشبندی بارگاہ رسالہ جماعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے کلام آل حضرت تضمین نصیر ملت مقطع داغ تحفی ایسا منفرد کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل زندگی صاحب سے کہ آپ اظہار خیال فرمائیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھ لیں، بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد سب سے پہلے یہاں تشریف فرما جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کا جو نور ہے، روشنی ہے، وہ بکھیرتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ۔ میں ابھی بیٹھا ہوا ایسے ہی غور کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ ہر مشائخ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن یہاں خاصیت یہ ہے کہ ایک درجہ ہوتا ہے فنا فی الرسول کا۔ وہ درجہ ظاہر ہے کہ خال خال نظر آتا ہے۔ عیدگاہ شریف یہ وہ دربار ہے کہ جہاں ہمیں فنا فی الرسول کا درجہ نظر آتا ہے۔ اس کی دلیل ہے میرے پاس، آپ کہیں گے کیسے؟ میں جب بھی کوئی پروگرام دیکھتا ہوں، یعنی کوئی پوسٹ پڑھتا ہوں عیدگاہ شریف کی، چاہے وہ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے محفل ہو، یا خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے محفل ہو، یا خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہو، لیکن وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 12ویں پاک کی نسبت سے ہے۔ گویا کہ یہ ساری نسبتیں نسبت مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہیں۔ نسبت مصطفیٰ دریا ہے اور اس سے یہ ساری نہریں بہتی چلی آ رہی ہیں الحمدللہ۔ تو میری مراد تاجدار عیدگاہ شریف حضرت پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ نقیب الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہ، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ اہل سنت والجماعت پر تا دیر صحت عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ ان کی میں سمجھتا ہوں، لوگ کرامت پوچھتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو بھی اہل سنت والجماعت میں ہے ان سے محبت رکھتا ہے، یعنی ان کا نام اہل سنت والجماعت میں اتحاد کی ایک عظیم علامت ہے۔ یعنی یہ وہ در ہے، ان کا در وہ در ہے کہ جس در پر کوئی بھی آ جائے وہ خالی اور محروم لوٹایا نہیں جاتا، محبتیں لے کر رخصت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی تعلیمات صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ، میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک جانب سے نہیں، دو جانب سے نہیں، ان کی 4 جانب سے حفاظت فرمائے۔ تو ان کی بھی تعلیمات الحمدللہ یہی ہیں۔ میں ایک بات غور کر رہا تھا کہ جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ یہ معبود اور عبد کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب 2 شخصیات کے مابین کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، تو وہ صرف ایک لکھا ہوا کانٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ
کانٹریکٹ بھی ہے، اس میں ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے، اور اس میں پھر مکمل اس کے تمام تقاضوں پر عمل بھی ہونا چاہیے، تمام تقاضوں پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو کلمہ طیبہ یہ فقط یہ پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنے سے بندہ مسلمان تو ہوتا ہے، دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، الحمدللہ ہم تو دین اسلام میں داخل ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط دستاویزی صورت میں ہے، کانٹریکٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے۔ اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ پھر ایکسیپٹنس کیا ہوتی ہے؟ جب پڑھ لیا، کانٹریکٹ ہو گیا، اس کے بعد معبود کی بندگی بھی، اس کی اطاعت بھی، اس کی مکمل غلامی بھی، ان تمام چیزوں کا وہ اقرار کرتا ہے کہ اے میرے معبود، جب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میری عبادت تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میری ساری غلامی اگر ہے تو وہ تیری بارگاہ کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن فرماتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ درجہ ہے جو رب تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا جینا میرا مرنا، یہ کسی کے لیے نہیں میرے معبود، یہ سب تیرے لیے، اور تو ہی تمام جہاں کا پروردگار ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تعلق باللہ میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جہاں عبادت کمزور ہوئی، جہاں بندگی کمزور ہوئی، جہاں غلامی کمزور ہوئی، تو خدا نہ خواستہ تعلق باللہ خود بخود کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کو معمولی نہ جاننا۔ قرآن ایک مثال دیتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کبھی غور کیا آپ نے قرآن کیا فرما رہا ہے؟ کہ بلا دیکھو تو صحیح کہ جو کلمہ طیبہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی مثال دے رہا ہے کہ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی مثال کی طرح ہے۔ پاکیزہ درخت کیا ہوتا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ ایسے ہی کھڑا نہیں ہوتا، وہ ہوا کے تھپیڑوں کو ایسے برداشت نہیں کرتا، وہ آندھی کو ایسے برداشت نہیں کرتا، ایک استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر تک ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں تک بلند ہو رہی ہیں۔ کلمہ طیبہ کی یہ مثال ہے۔ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا نا، اب اس کی چاشنی، اس کی جڑیں آپ کے رگو پے میں رچ بس جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا نا، الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی۔ نفی اس بات، لا یہ نفی ہے، لا الہ نفی ہے، لا الہ الا اللہ، یہاں سے اس بات شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو معبودیت ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ہے، اس کو ایک الہ ماننا، اس سے پہلے ضروری ہے کہ سارے باطل خداؤں کی نفی کی جائے، اور نہ صرف نفی کی جائے بلکہ اپنے اندر کا جو بت ہے، اپنے اندر کا جو جھوٹا معبود ہے، اس کو بھی سائڈ پر کیا جائے، اسے بھی توڑ دیا جائے۔ اور ایت من اتخذ الہہ ہوا، محبوب کیا بھلا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ شخص کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا، اپنے اندر کے بت کو بھی توڑ دیا جائے، سارے باطل خداؤں کی نفی کر کے پھر یہ اس بات کیا جائے کہ اے مولا اگر میرا کوئی رب ہے تو بھی تیری ہی ذات ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مثال دی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ فرمایا کہ ناپاک کلمے کی مثال
ناپاک درخت کی طرح ہے جو بنجر ہوتا ہے، کچھ نہیں کرتا. فرمایا کہ نہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، نہ اس کی شاخیں آسمانوں تک ہوتی ہیں، نہ زمین پر قرار ہوتا ہے. ذرا سی ہوا آ جائے وہ گر جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو کلمہ پاکیزہ، کلمہ پاک پاکیزہ درخت کی مانند ہے. ناپاک کلمہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک الہ کو مانو، ساری حیثیت اسی کی ہے، اور باقی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. باطل خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں، شاخیں آسمانوں پر کیا فرمایا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ انسانی وجود کے اندر تک ہیں. جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا پھلدار درخت بھی ہونا، وہ اپنے موسم میں پھل دیتا ہے، بن موسم پھل نہیں دیتا. لیکن یہ کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ درخت ہے، وہ پاکیزہ درخت ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اس کا پھل ہر وقت بندہ مومن کو حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اس میں کبھی بھی کوئی گیپ نہیں آتا. جہاں عمل کیا اللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ اسے پہنچاتا ہے. الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر رسول کی نسبت سے جو یہ محفل سجائی گئی ہے، جس کی صدارت شیخ طریقت حضرت علامہ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی پیر صاحب پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور اس وقت ہماری خوش نصیبی، الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کے ایک عظیم سرمایہ ملک پاکستان جس پہ فخر کرتا ہے، اور اہل سنت کے جو قائد ہیں یعنی حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس منچ پہ جلوہ افروز ہیں. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائیں. اور میں آپ سے یہ بات کہوں کہ گزشتہ جتنی محفلیں ہوئی ہیں، مفتی صاحب کی غیر موجودگی میں قبلہ صاحب نے بہت محبت کے ساتھ مفتی صاحب کا ذکر کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور مفتی صاحب کے منصب کو بتایا کہ ان کے مقام کو پہچانو، ان کی قدر کرو. قبلہ بڑے حضرت صاحب نے بھی بہت محبت کے ساتھ مفتی صاحب کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا، اور اپنے ملفوظات سے بھی باقاعدہ نوازا. حضرت صاحب نے بھی مفتی صاحب کی بہت زیادہ اہمیت کو اجاگر کیا. تو یہ جتنے اہل سنت کے لوگ بالخصوص عیدگاہ کے سنگی موجود ہیں، یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ اہل سنت کے قائد مفتی منیب الرحمان، انشاءاللہ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لو. حضرت صاحب نے خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ ان کی دل سے قدر کرو، دل سے احترام کرو. تو میں بہت ہی زیادہ خوش نصیبی کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ چونکہ اس محفل کا اصل عنوان عقائد اہل سنت کی ترجمانی ہے، عقائد اہل سنت کا اظہار ہے، اس محفل کا مقصد اہل سنت کے عقائد کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی اعظم پاکستان کی موجودگی میں ان سے بہتر عقائد اہل سنت کی ترجمانی کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. انشاءاللہ العزیز نعروں کے ساتھ بہت جوش اور جذبے کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان کو
دعوت خطاب دوں گا اور میں یہ عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے خطیبوں کا انداز جس میں آواز کا تو جادو ہوتا ہے، لیکن اس کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے، گفتگو کا جو مغز ہوتا ہے، وہ اتنا بھرپور نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب کی گفتگو جب بھی ہم سماعت کرتے ہیں، مفتی صاحب کا اپنا ایک بڑا میچور، سنجیدہ، پختہ انداز ہے، لیکن اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، ایک ایک بات سنہری حروف ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام احباب سے کہتا ہوں، اپنی مصروفیات کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنے مسائل کو اب ایک طرف کر دیں، کیونکہ یہ جو موقع ہے پوری طرح متوجہ ہو کر گفتگو سننے کا موقع ہے۔ میں آپ تمام احباب سے کہتا ہوں کہ بالکل خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں، گھومتے نہ نظر آئیں، باتیں نہ کریں، اور سننے والے کو ہرگز ڈسٹرب نہ کریں، ہرگز ڈسٹرب نہ کریں۔ اب میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں آپ کے نعروں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ میں گزارش کرتا ہوں مفتی اعظم پاکستان سے کہ وہ اپنے ملفوظات سے، عقائد اہل سنت سے ہم سب کو اس کی ترجمانی فرمائیں اور ہمیں بتائیں، ہمیں سکھائیں کہ اہل سنت کی عقائد کیا ہیں، ہمارا نظریہ، ہمارا رویہ اور اہل سنت کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ جناب مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی، ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین، وبعد۔ حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ، عیدگاہ شریف راولپنڈی کے زیب سجادہ حضرت علامہ قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب محمدی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، علامہ محمد اویس صاحب، علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور علامہ سہیل رضا امجدی صاحب، اس کے علاوہ اسٹیج پر موجود دیگر معززین کرام، نعت خواں حضرات اور آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ راولپنڈی کے تمام مریدین، مسترشدین، محبین اور منسلکین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب نے مجھے آج کے جلسے کے بارے میں شام کو پوسٹ بھیجی، تو اس کے دو عنوانات ہیں، مقام مصطفیٰ اور استحکام پاکستان۔
ہم بحیثیت قوم جن حالات سے گزر رہے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں استحکام پاکستان کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے تناظر میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں۔ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے، انسان کی روحانی تسکین کا باعث ہے۔ حب الوطن من الایمان حدیث تو نہیں ہے، ایک مقولہ ہے، مگر حدیث مبارک سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جس کا نام اس وقت یثرب تھا۔ تو آپ نے وہاں دعا مانگی کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کما احببت الینا المکۃ او اشدہ۔ اے اللہ، جس طرح تیری ذات کریمی نے مکہ مکرمہ کو ہمارا محبوب بنایا تھا، تو اب مدینہ منورہ کو بھی ہمارا محبوب بنا دے، یا اس سے بہت زیادہ بنا دے۔ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ میرے اور آپ کے پیمانے سے نہیں، یہ تاجدار کائنات کے پیمانے سے ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی وَصَحِّحْ لَنَا مَاءَهَا وَهَوَاءَهَا، اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحت افزا فرما دے۔ وَبَارِكْ لَنَا فِي سَائِهَا وَمُدِّهَا، اس کے پیمانوں میں، ناپ تول کے پیمانوں میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما۔ اور اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ جو تندرست آدمی یثرب آتا تو بیمار ہو جاتا، وہاں ایک خاص قسم کا بخار تھا، تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ وَانْقِلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اے اللہ اس مدینے کی فضا کو بیماریوں سے پاک کر دے، اور یہاں کی بیماری کو بہت دور منتقل فرما دے۔ یعنی جب اللہ کے محبوب آ گئے تو مدینے کا ذرہ ذرہ، یہاں کی فضا، وہاں کی آب و ہوا اہل ایمان کے لیے محبوب ہو گئی۔ اور جب کبھی مدینہ منورہ میں آندھی آتی، طوفان آتا، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ
اس آندھی اور طوفان کو ہم سے بہت دور برسا دے، ہمیں اس کی شدتوں سے محفوظ فرما۔ ایک بار قحط ہو گیا تو اللہ کے رسول خطبے کے لیے بیٹھے تو ایک بدو اٹھا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فصل برباد ہو گئے ہیں، مویشی ہلاک ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، خوراک اور پانی دستیاب نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسا دے۔ اللہ کے رسول نے مطلع صاف تھا، دعا فرمائی اور اچانک آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور پھیل گئے اور بارش برسنے لگی۔ اگلے ہفتے جمعے کو حضور بیٹھے، وہ بدو پھر آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہفتے بھر سے بارش ہو رہی ہے اور مویشی سیلابی پانی میں بہنے لگے ہیں، کھیت کے برباد ہونے کا خطرہ ہے، آپ دعا فرما دیں کہ بارش تھم جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اور پھر فرمایا کہ اللہم، اے اللہ تو اس بارش کو علی الاودیۃ والاکام، ندیوں پر اور پہاڑوں پر برسا دے، مگر مدینے کی فضا کو صاف فرما دے۔ آپ کا دعا فرمانا تھا کہ بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کو اپنے وطن سے کتنا پیار تھا، وہاں کے رہنے والوں سے کتنا پیار تھا کہ آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ اس لیے علماء میں یہ سوال اٹھا علماء کے درمیان کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، کیونکہ حدیث کی روح سے مکہ مکرمہ میں، حرم پاک میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور حرم مدنی میں ایک روایت کے مطابق 1,000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000 گنا کے برابر ہے۔ تب پوچھا گیا کہ افضل کون ہے؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ تم ضابطوں میں کہ پیمانوں میں ناپو گے کہ وہ 1,00,000 گنا ہے، یہ 50,000 ہے، لیکن ہم عشقی میزان پر تولتے ہیں۔ طیبہ نہ سہی مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اسے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افضل کوئی ہوتا ہے اور محبوب کوئی ہوتا ہے۔ اس لیے فقہی ضابطے کے مطابق حرم مکی میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن کتاب عشق میں مدینے کی عظمتوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہے کہ قسم فرمائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے حبیب، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بلد امین مکے کی قسم فرماتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، زمزم ہے،
صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، ان سب کی عظمتیں مسلم ہیں، مگر میرے رب نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، اس لیے میں اس بلد مکہ کی قسم فرماتا ہوں کہ آپ اس کی گلیوں میں چلتے اور پھرتے ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا وَالْعَمْرُ تیری جاں کی قسم، والعصر تیرے زماں کی قسم، والبلد تیرے مکان کی قسم، تیری ذات صفا کا کیا کہنا ہے۔ یعنی جس زمانے سے آپ کو نسبت ہو جائے وہ تمام زمانوں سے اعلیٰ ہو جائے، اور جس شہر سے آپ کو نسبت ہو جائے وہ تمام شہروں سے عظیم تر ہو جائے، تو پھر آج مدینہ منورہ میں روضہ انور میں جہاں آپ آرام فرما ہیں، علماء نے فرمایا کہ جو خاک کے ذرے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کو چھو رہے ہیں وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہیں، عرش سے بھی افضل ہیں، فرش سے بھی افضل ہیں، کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ اس لیے اس سنت مصطفیٰ کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے، اور یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے حصول کے لیے ہمارے اجداد نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ایک چھوڑ دو ہجرتیں کی ہیں۔ اسے کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو اسلام کے لیے گہوارہ ہے۔ اس لیے پاکستان سے محبت ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے، اور وہ ساری علامتیں جو پاکستان کی عظمتوں سے وابستہ ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ابھی 9 مئی کو آپ کو معلوم ہے کہ بعض دہشت گردوں نے پاکستان کی تکریم کی جو علامتیں ہیں ان پر حملہ کیا، ان میں فساد برپا کیا، ان میں توڑ پھوڑ کی، اور شہداء کی علامتوں کی توہین کی۔ ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی عظمت کی ان علامتوں کی توہین کی ہے انہیں نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ کل پھر کسی کو اس طرح کی جسارت کرنے کی اور ناپاک جسارت کی ہمت نہ ہو سکے۔ عزیزان گرامی، خاص طور پر ہمارے جن شہداء نے تحریک پاکستان کے زمانے میں، قیام پاکستان کے زمانے میں اور مختلف مواقع پر دفاع پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور آج بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ ہماری محبت کے حقدار ہیں، ہماری عقیدت کے حقدار ہیں، اور وہ پوری قوم کے محسن ہیں۔ اللہ عز و جل کے رسول مکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام شہادت کو افتخار عطا کرنے کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ
ثم احیا ثم اقتل۔ فرمایا کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندگی عطا ہو، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی عطا ہو، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول کو تو پتا تھا کہ آپ شہید نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی